کرتا ہوں کہ بہن نے کہا کہ رشتے آتے ہیں مگر حامی نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں کے ساتھ اس قسم کے پرابلم ہوتے ہیں، تو تمام حضرات جن کو رشتوں میں پرابلم ہے تو دیکھیں اس کے اسباب ہوتے ہیں اکثر کہ بعض اوقات تو نصیب کا معاملہ ہوتا ہے، بہرحال تھارا نصیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے ذرائع اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو عام طور پہ اس معاملے میں رکاوٹ بھی کر دی جاتی ہے، تو رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے سورہ مزمل شریف کو اگر عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے سارے گھر والے پی لیں اور وہ پانی گھر میں بھی چھڑک دیں، بلکہ گھر کا جو راستہ ہے اس کے اطراف میں بھی وہ ہلکا سا تھوڑا بہت ڈال دیں، تو اس سے راستے کھل جاتے ہیں اور معاملہ درست ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اور رشتے کے لیے جس طرح میں نے بتایا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 عشاء کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا، اسی طرح اگر سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، اس آیت طیبہ کو بھی اگر 500 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی فضل فرماتا ہے اور رشتہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رشتے کے لیے اور بھی بہت ساری آیات ہیں، لیکن جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ہے، اس آیت طیبہ کو 11 مرتبہ پڑھ کر کنگا لکڑی کا بنا ہو یا دانت کا بنا ہو یا سینگ کا بنا ہو یا لکڑی کا بنا ہو، اس پہ دم کر کے لڑکی کو استعمال کے لیے دیا جائے اور اس کنگے کو اس لڑکی صرف وہی لڑکی استعمال کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے جلد رشتہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک وظیفہ یہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ سورہ احزاب پوری کی پوری ہینڈ رائٹنگ میں لکھوائی جائے، بغیر اعراب کے لکھوا لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کہ سورہ احزاب کو پورا کا پورا لکھا جائے اور لکھ کر لڑکی جس کمرے میں سوتی ہے اس میں ایک ڈونگا نیا لے کر وہ سورت لکھ کے اس میں رکھ دی جائے اور ڈونگے سے کو ڈھانپ دیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے بھی بہت جلدی رشتہ ہو جاتا ہے۔ اور جب رشتہ ہو جائے تو پھر اس سورہ احزاب کو ٹھنڈا کروا دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔